معرفہ نکرہ، معرفہ اور نکرہ کو دوسرا نام عربی میں کہتے ہیں معرف منکر، اور ایک منکر نکیر۔ نکیر کس کو کہتے ہیں؟ نامعلوم شخص کو نکیر۔ منکر ان کا وہ معنی کیا ہے؟ جس کی پہچان نہ ہونا۔ اور یہ معرفہ معرف ہے نا، عریب بھی کس کو کہتے ہیں؟ پہچان شدہ آدمی کہتے ہیں نا عریب۔ عارف معلوم کہ کہتے ہیں ناکر، نامعلوم شخص۔ انت ناکر، نامعلوم شخص ہو۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ الناؤن، الناؤن کہتے ہیں نا الناؤن۔ تو معرفہ نکرہ کس اعتبار سے اسم کی تقسیم ہے؟ خاص ہونے اور عام ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہے۔ اسم عام ہوگا یا خاص ہوگا؟ اگر خاص اسم ہو تو اس کو معرفہ کہتے ہیں، عام اسم ہو تو اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ یا یوں کہتے تخصیص اور تعمیم کے اعتبار سے، یا کہتے عموم اور خصوص کے اعتبار سے اسم دو قسم پر ہے۔ اگر اسم کیا ہو؟ معین چیز کے لیے وضع ہو، واضح نے معین چیز کے لیے اسم کیا ہو؟ وضع کیا ہو، تو اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ اگر اسم کو کیا کر دیا ہو؟ غیر معین چیز کے لیے وضع کیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ پھر معرفہ 7 قسم کی چیزوں کو کہتے ہیں۔ دنیا میں دنیا میں جتنے بھی نام ہیں نا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اعلام، علم۔ یہ سب معرفے ہیں۔ جبریل معرفہ ہے، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، ملک الموت، شعیب، اویس، نبیس، سکوکس، مکوکس، جملوگیت، بردالو، شمردل، امنیت، امیس، شالو۔ یہ سب کیا ہے؟ معرفے ہے، کیونکہ ان سے معلوم اشخاص مراد ہے، معلوم افراد مراد ہے۔ رسگلہ، رسگلہ، رسگل، گلاب جامن، یہ سب کیا ہے؟ معرفے ہے، کیونکہ معلوم چیزوں کے لیے وضع ہے۔ اگر آپ صرف ایک مٹھائی لاؤ تو کون سی مٹھائی چاہے تمہیں؟ مٹھائی کی تو 7 قسمیں ہمارے پاس بک رہی میں، معلوم نہیں ہے، نکرہ ہو گیا۔ تو دنیا میں جتنے بھی کیا ہے؟ نیمز ہے، اعلام ہے، نام ہے، یہ سب کیا ہے؟ معرفے ہے۔ ہاں پھر الگ بات یہ کہ بعض اوقات کچھ ناموں میں عموم ہوتا ہے، کچھ خصوص ہوتا ہے، لیکن بعض میں بہت زیادہ خصوص ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ ناموں میں بھی بعض نام زیادہ معرف ہو سکتے ہیں، زیادہ اعرف ہو سکتے ہیں، اور بعض ذرا عام بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جلیبی کیا ہے؟ جلیبی یہ معرفہ ہے ہمارے پاس، صرف رنگ میں فرق ہے، سرخ جلیبی، سفید جلیبی، عموماً یہی ہے۔ دوسری چیز ہمارے پاس جو معرفی کی قسم ہے، ضمیر ہے، مضمر اس کو کہتے ہیں۔ ضمیر کیوں معرفہ؟ کیونکہ یہ نام کی جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ ضمیر ہم اس وقت کہتے ہیں نا جب ہم نے پہلے کوئی نام بتایا ہو یا کوئی اسم ذکر کیا ہو، کسی چیز کا نام پہلے سے بتا دیا ہو، تب ہم ضمیر ذکر کرتے ہیں، غائب کے لیے، حاضر کے لیے، دور کے لیے، قریب کے لیے۔ تو ضمائر سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کی طرف بات رجوع کرتے ہیں، دوبارہ بات لوٹاتے ہیں۔ تیسری چیز ہمارے پاس اشارات ہے۔ اشارے یہ بھی کیا ہے؟ معرفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اشارہ اس کی طرف کرو گی جو نظر آ رہا ہو، کہ چلو نظر نہیں آ رہے لیکن پھر بھی معلوم تو ہو جاتے۔ ایک شخص یہاں پر پڑا ہوا ہے، کسی نے مار دے، اس کی زبان بھی کاٹ دی ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ کس نے تمہاری یہ حالت کر دی ہے؟ اس نے تمہاری گھر کی طرف اشارہ کیا، تو اس کا مطلب ہے اس گھر والوں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ دیکھیں اشارے سے معلوم ہو گئی، یہ بھی معرفہ ہے نا، اشارے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جس کی طرف اشارہ کرے وہ چیز بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہمارے پاس ایک معلومہ ہے، معلومات ہے، انفارمیشن ہے۔ نمبر 4 اسماء موصولہ ہے۔ اسماء موصولات، موصول بھی معرفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موصول سے ہم کیا کرتے ہیں؟ صلہ ملا کے، بات پوری کر کے کسی چیز کو معلوم کر لیتے ہیں۔ یا بعض اوقات کوئی نکرہ تو ہوتا ہے لیکن اس پر